ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اسلام چھوڑ دیا، اس سے پتہ چلا حسن کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ میں بار بار اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، افیئر کے چکر میں مت پھنسو، لڑکیوں پہ نظر مت ڈالو، لڑکیوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کرو۔ اللہ اکبر، یوٹیوب کا استعمال، فیس بک کا استعمال کرتے ہو تو جیسے ہی گندے مناظر سامنے آئے نظریں پھیر لیا کرو، حتی الامکان کم سے کم انٹرنیٹ کا استعمال کرو، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں اس آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس شخص نے چیخ کر کے کہا معاذ اللہ کہ وہ عیسائی ہو گیا۔ جیسے ہی راہب باہر نکلا، راہب باہر نکلنے کے بعد کہتا ہے تم نے عیسائیت کا مذہب تو قبول کر لیا، نصرانیت کا مذہب تو قبول کر لیا، لیکن میری بیٹی کے ساتھ اب نکاح کا وقت آتا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر نکاح کی بات آئی، اس لڑکی نے کہا ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہم بہت مالدار ہیں اور تم فقیر ہو، میرا نکاح ہو تو جائے گا تمہارے ساتھ، لیکن دین مہر کیا دو گے، مہر میں کیا ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اس لڑکی نے کہا اب نکاح نہیں ہوگا، نکاح سے پہلے بطور مہر پہلے تم کو 1 سال تک کے ہمارے سور چرانے ہوں گے، خنزیر چرانے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے تمہارے ساتھ نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ ہم سب کو اپنی خفیہ تدبیر سے بچائے۔ اس امام نے، اس فقیہ نے، اس محدث نے، اس عالم نے کہا میں تمہارے سور چرانے کے لیے تیار ہوں۔ اور امام ابن الجوزی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ جمعہ کے دن منبر پہ خطبہ دیتا تھا، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ عیدین کا خطبہ دیتا تھا، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ حدیثیں پڑھتا تھا، قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتا تھا، وہ اس عصا کو لے کر کے نکل گیا اور عصا کے ذریعے سے خنزیر اور سور چرانے لگا، کھیتوں کے اندر سور چرانے لگا، سور کے بچوں کو اس عصا سے وہ ہانکنے لگا اور وہ اس میں مصروف ہو گیا۔ شاگردوں کی نیند کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ استاد غائب، استاد کو ادھر ادھر ڈھونڈا، استاد نہیں ملا۔ جب استاد نہیں ملا تو انہوں نے سوچا کہ استاد کا حال اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یہ راہب بتا سکتا ہے۔ وہ راہب کے دروازے پہ پہنچے، ہزاروں شاگرد، اور کہا ہمارا استاد کہاں گیا؟ ان کو یوں لگا کہ ہمارا استاد مسلمان ہے، کہیں پر یہ راہب نے تو اس کو قتل نہیں کر دیا یا کیا کر دیا۔ پہنچے تو راہب نے پورا واقعہ، لڑکی والا واقعہ، خنزیر والا واقعہ سب پورا کی پورا بیان کیا۔ شاگردوں میں کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار مچ گئی، ہلہ مچ گیا، رونے دھونے لگے۔ پھر سوچا کہ چلو آخر استاد ہے، اس کو نصیحت کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو منائیں گے۔ سارے شاگرد پہنچے تو دیکھا خطبے والے عصا سے وہ سور چرا رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے، ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے شاگردوں نے اس کو کہا استاد تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اور تجھے معلوم نہیں اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے، تم نے ہی تو ہمیں بتایا کہ اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے۔ ساری باتیں سن کر نصیحت بے اثر، اس نے کیا کہا پتا؟ جاؤ مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ شاگردوں نے دیکھا کہ اب یہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کسی سے دین لیتا ہے، عقلیں چھین لیتا ہے، نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی، نصیحتیں بھی جو ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ حق پر حق بات سمجھنے سننے کے لیے پردے پڑ جاتے ہیں۔ شاگرد نکلے، کہا کہ اب چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، اور وہ لبیک کی صدائیں کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کی طرف چلے گئے۔ اس زمانے میں حج کئی مہینوں کے بعد لوگ لوٹتے تھے۔ اب حج کر کے جب واپس لوٹے تو دل میں خیال آیا بغداد جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ اہل بغداد ہمیں نہیں اس کو پوچھیں گے، کیونکہ وہ تو بڑا عالم محدث اور فقیہ بغداد کا، کیا کریں گے؟ انہوں نے سوچا کہ حج سے واپس لوٹتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اسے ہدایت دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل پلٹ دے۔ دعائیں کی اس کے لیے، اور جب آئے تو دیکھا کہ پھر وہ سور چرا رہا تھا۔ اب تو اس کی شکل بھی تبدیل ہو رہی تھی، اس کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ سور چراتے ہوئے دیکھا، لوگ رونے لگے۔ پھر کہا استاد سنبھل جا، سدھر جا، عیسائیت مذہب حق نہیں ہے، اسلام حق ہے۔ بہت ساری باتیں بتائی، پھر بھی اس نے کہا جاؤ جاؤ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔
پھر وہ لوگ نکل گئے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے. پھر ہدایت کی دعا کرتے ہوئے جب نکلے، کچھ دور پہنچے تھے کہ دیکھا کہ ایک سایہ ہاتھ دیتا ہوا آ رہا ہے. وہ رک گئے، سایہ آگے بڑھتا رہا، آواز آئی رکو رکو رکو. یہ سب رکے ہوئے تھے. قریب آیا، کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مذہب اسلام ہی حق اور سچا مذہب ہے. اللہ نے اس کو پھر ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.